إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ وأولئك هم أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمانے کے لیے اپنا دین دیا ہے۔ دین پہ چل کے دنیا بھی بنتی ہے اور دین پہ چل کے آخرت بھی بنتی ہے۔ دین پر چلنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، مال جان میں برکت آتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور اگر انسان دین پہ نہ چلے تو آخرت تو بگڑتی ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بگاڑ دیتا ہے۔ دنیا میں بھی ذلت کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے اور بے سکونی آ جاتی ہے۔ سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی انسان اپنے آپ کو تنہا، اکیلا، مایوس، پریشان، بے چین محسوس کرتا ہے، اور زندگی سب کچھ کے ہوتے ہوئے ایسے اجیرن ہوتی ہے جیسے انسان کسی جنگل میں ہو، جیسے انسان کسی ریگستان میں ہو، جیسے انسانوں کے بیچ میں نہیں بلکہ جانور اور بھیڑیوں کے بیچ میں رہتا ہو۔ اتنی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے جب انسان دین سے ہٹتا ہے اور دین کو چھوڑتا ہے۔ اچھا، دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سے لے کر آئے، وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب دین میں اضافے ہیں، دین میں زیادتیاں ہیں۔ دین تو وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور اس دین پہ ہمارے نبی نے خود بھی زندگی گزاری، آپ کے اہل بیت بھی اسی پر چلتے رہے، اسی کو فالو کرتے رہے، آپ کے صحابہ بھی اسی کو فالو کرتے رہے، اور اس کے بعد آج تک تمام اولیاء اور تمام اللہ کے پیارے اسی کو فالو کرتے رہے، اور اپنی دنیا بھی بناتے رہے، آخرت بھی بناتے رہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، میری امت پہ ایک دور ایسا آنے والا ہے، میری امت پہ ایک زمانہ ضرور بضرور آنے والا ہے، ضرور آنے والا ہے۔ اور ہمارے نبی نے 3 دفعہ فرمایا، ضرور بضرور بضرور،
یہ زمانہ میری امت پہ آ کے رہے گا۔ کون سا زمانہ؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، بس اسلام کا نام رہ جائے گا، اسلام کی روح ختم ہو جائے گی۔ لوگ اسلام کے نام کو کیش کریں گے، اسلام کا کارڈ استعمال کریں گے، اسلام کا نام استعمال کریں گے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی خرافات کو اسلام کا نام دے کر بھولی بھالی عوام کے سامنے پیش کریں گے۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، صرف نام اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جو کچھ ہوگا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، صرف اسلام کا نام ہوگا، باقی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن بھی نہیں رہے گا، صرف قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے۔ جو پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، سننے والے سنتے رہیں گے، نہ سننے والوں کو کوئی فائدہ ہوگا نہ پڑھنے والوں کو کوئی فائدہ ہوگا۔ قرآن صرف نقوش رہ جائیں گے اور کتابوں میں لکھے رہ جائیں گے۔ اس سے نہ پڑھنے والوں کو فائدہ ہوگا، نہ سنانے والوں کو فائدہ ہوگا، نہ سننے والوں کو فائدہ ہوگا۔ یعنی لوگوں کے دل گناہ کر کر کے ایسے پتھر ہو چکے ہوں گے کہ قرآن پڑھ پڑھ کے بھی اور قرآن سن سن کے بھی ان کو اس سے نفع نہیں ہوگا۔ یہ دور ہمارے نبی نے اس کی پیشن گوئی فرمائی ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ وہ دن ضرور آئے گا۔ آج ہم شاید اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھ رہے ہیں، شاید ہم اپنی آنکھوں سے وہ دن دیکھ رہے ہیں، شاید وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کا نام رہ گیا، اسلام زندگیوں سے نکلتا چلا گیا۔ لوگ پتہ نہیں کس کو اسلام سمجھنے لگ گئے اور پتہ نہیں کن چیزوں کو وہ اسلام کا نام دینے لگ گئے۔ اسلام تو میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو مذہب لے کر آئے، جو کردار لے کر آئے، جو اخلاق لے کر آئے، جو صفات لے کر آئے، اس کا نام دین ہے۔ اور اس دین کو دنیا میں رائج کرنے کے لیے، دنیا میں پھیلانے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچا، یہ دین 15 صدیوں کے بعد بھی زندہ ہے، 14.5 صدیوں کے بعد بھی یہ دین زندہ ہے، اور یہ دین مٹا نہیں ہے۔ یہ دین صحیح سلامت موجود ہے، بس چلنے والوں کی کمی ہے، لیکن دین صحیح سلامت آج بھی موجود ہے۔ اس کے لیے قربانیاں کرنے والوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ دین تو مکے میں تھا، مکے والوں سے جب برداشت نہ ہوا تو یہ دین مدینے ٹرانسفر ہو گیا، مدینے کی طرف چلا گیا۔ اللہ نے پھر مکے کو بھی فتح کر دیا، وہاں بھی دین آ گیا۔ یہ تو حجاز مقدس میں تھا، عرب میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قبولیت عطا فرمائی اور اس دین کو ساری دنیا کے سارے بر اعظموں میں پہنچایا۔ اب ہم اتنے دور بیٹھے ہیں مدینے سے، کہاں مدینہ کہاں ہم، اتنا بڑا سمندر ہم اور ہمارے درمیان، اور مدینے کے درمیان اور مکے کے درمیان، ہمارے درمیان حجاز مقدس کے درمیان اتنے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے حائل ہیں، اور اتنا بڑا سمندر ہمارے درمیان حائل ہے، اور اتنا لمبا خشکی کا راستہ حائل ہے۔ یہ دین یہاں ایسے ہی نہیں پہنچا کہ آج بھی ہمارے اس علاقے میں دین پر چلنے والے اور دین کو اچھا سمجھنے والے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنے دل میں غم اور درد رکھنے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ میرے دوستو، اس کے لیے بڑی قربانیاں کی گئی ہیں،
بڑی جان کی بازیاں لگائی گئی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ قربان کرنے والوں نے اس کے لیے قربان کیا ہے. اور یہ قربانی کا سلسلہ اس دن سے شروع ہوا جس دن ہمارے نبی نے غار حراء میں حضرت جبریل سے پیغام کو لے کر آ کے لوگوں کو بتانا شروع کیا. جس دن ہمارے نبی نے اس پیغام کا اعلان کیا، جس دن ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، اس دن سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا اور چلتے آج تک یہ قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے. آج تک قربانیاں کرنے والے قربانیاں کر رہے ہیں اس دین کے احیاء کے لیے، اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے. انہی قربانیوں کے سلسلے اور اسی قربانی کی لڑی میں سے ایک قربانی حضرت امام حسین کی قربانی ہے. یہ قربانیوں کی ایک لڑی ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، ایک پوری چین ہے. ہمارے نبی سے یہ چین شروع ہوتی ہے، یہ کڑی یہ قربانی کا سلسلہ ہمارے نبی سے شروع ہوتا ہے اور چلتے اہل بیت کی قربانیاں، صحابہ کی قربانیاں، اس کے بعد اولیاء کی قربانیاں، اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. لیکن اس سلسلے میں سب سے نمایاں قربانی وہ اہل بیت اعظام، میرے نبی کی اولاد اور ہمارے نبی کے بچے اور ہمارے نبی کی نسل کی قربانی ہے، جو تاریخ میں بڑی نمایاں ہے اور قربانیوں میں ابھری ہوئی اور نمایاں قربانی ہے. ایسی قربانی ہے کہ جس کی نہ پہلے کوئی مثال ملتی ہے نہ بعد میں کوئی مثال ملتی ہے. اتنی بڑی قربانی ہے. اور میرے دوستو، یہ قربانی صرف دین کے لیے ہوئی، یہ قربانی صرف دنیا میں اسلام کے زندہ کرنے کے لیے ہوئی، یہ قربانی صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اسی شکل میں باقی رکھنے کے لیے قربانی دی گئی. یزید جب مسلمانوں کا امیر بنا تو ایک ایسی شکل بن رہی تھی کہ وہ خلافت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی تھی وہ ملوکیت کی شکل اختیار کرنے لگی تھی، اور یہ ایک گدی والا سسٹم شروع ہونے لگا تھا، اور نااہلوں اور نالائقوں اور فساق اور فجار کے مسلمانوں کے امیر بننے کا ایک سلسلہ جاری ہونے لگا تھا، جس کے خلاف حضرت امام حسین نے اپنی بھی قربانی دی، اپنے اہل و عیال کی قربانی دی، اپنے خاندان کی قربانی دی، تاکہ اسلام صحیح شکل میں قیامت تک چلتا رہے اور اللہ کے نبی کا دین اسی شکل میں، جس شکل میں آیا تھا اسی شکل میں قیامت تک باقی رہے. حضرت امام حسین کی یہ لازوال قربانی اور بے مثال قربانی اور بے نظیر قربانی صرف دین کو اسی شکل میں، جس شکل میں وہ آیا تھا، باقی رکھنے کے لیے تھی. لیکن افسوس کہ امام حسین نے تو قربانی دی دین کو اسی شکل میں باقی رکھنے کے لیے، اور ہم امام حسین کے چاہنے والوں نے امام حسین کو ہی یاد کرتے کرتے دین کی شکل ہی بدل دی. امام حسین نے قربانی کیوں دی کہ دین اصلی شکل میں باقی رہے، اس کی شکل تبدیل نہ ہو جائے، اس کی شکل تبدیل نہ ہو جائے. اس کی شکل تبدیل نہ ہو، یہ دین صحیح سلامت قیامت تک کی نسلوں تک پہنچے. اس کے لیے امام حسین نے قربانی دی، اور ہم نے امام حسین کو ہی یاد کرتے کرتے دین کی شکلیں بدل دی. دین کی شکل ہی بدل دی، دین کی شکل ہی بدل دی. دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ہمارے نبی کے دین میں کیا ہے؟ ہمارے نبی کے دین میں کیا ہے؟ ہمارے نبی کے دین میں کیا ہے؟ ہمارے نبی کے دین میں اخلاق ہیں. ہمارے نبی کے دین میں کیا ہے؟ ہمارے نبی کے دین میں
عبادات ہیں، ہمارے نبی کے دین میں معاشرت ہے، ہمارے نبی کے دین میں صبر ہے، ہمارے نبی کے دین میں تحمل ہے، ہمارے نبی کے دین میں برداشت ہے، ہمارے نبی کے دین میں شجاعت ہے، بزدلی نہیں ہے، شجاعت ہے۔ ہمارے نبی کے دین میں شجاعت ہے، بزدلی نہیں ہے، ہمارے نبی کے دین میں استقامت ہے، ڈگمگانا نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی کے دین کے پابند ہیں، ہم اپنے نبی کے دین کے پابند ہیں۔ جو ہمارے جی میں آئے وہ دین نہیں ہے، جو ہمارے جذبات ہوں وہ دین نہیں ہے۔ جذبات میں تو انسان پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتا ہے، جذبات میں تو انسان پتہ نہیں کیا کچھ کر لیتا ہے۔ جذبات کا نام دین نہیں ہے، دین تو ایک زندگی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس کا نام دین ہے۔ کس موقع پر ہمارے نبی نے کیا کیا ہمیں وہ کرنا ہے، اس کا نام دین ہے۔ ہمارے نبی نے خوشیوں میں کیا کیا وہ دین ہے، ہمارے نبی نے غمیوں میں کیا کیا وہ دین ہے۔ ہمارے نبی نے جب آپ کا مذاق اڑایا گیا اس وقت کیا کیا وہ دین ہے۔ ہمارے نبی نے اس وقت کیا کیا جب آپ کو قوت ملی اور عزت ملی اور ریاست ملی اور ہیبت ملی اور آپ کو اللہ نے رتبہ دیا، اس وقت ہمارے نبی نے کیا کیا، یہ دین ہے۔ دین وہ نہیں ہے جو ہم جذبات میں آ کے کر بیٹھے، وہ دین نہیں ہے۔ جذبات میں تو انسان اپنے قابو میں نہیں ہوتا، جذبات پہ تو انسان کی عقل کام نہیں کرتی، جذبات میں تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے۔ دین جذبات کا نام نہیں ہے، جذبات کا نام نہیں ہے۔ حضور سے محبت ہے لہذا جذبات میں آ کے جو چاہو کر لو، اس کا نام دین نہیں ہے۔ اہل بیت سے محبت ہے، جذبات میں آ کے جو چاہو کر لو، اس کا نام دین نہیں ہے۔ صحابہ سے محبت ہے، جذبات میں آ کے جو چاہو کر لو، اس کا نام دین نہیں ہے۔ اپنے اولیاء سے محبت ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت ہے، لہذا جذبات میں آ کے جو چاہو کر لو، اس کا نام دین نہیں ہے۔ اپنی ماں سے محبت ہے، لہذا ماں کی محبت میں آ کر جذبات میں آ کے جو چاہو کر لو، اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یہ ایسی غلط فہمی ہے جس میں ہمارے 95% لوگ مبتلا ہیں۔ جذبات کا نام دین رکھ لیا ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو حضور لائے، دین وہ ہے جو نبی نے بتایا، دین وہ ہے جو نبی نے کر کے دکھایا، وہ دین ہے۔ اس میں کامیابی ہے، اس سے دنیا بھی بنتی ہے، اس سے آخرت بھی بنتی ہے۔ محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں امام حسین نے ایک لازوال قربانی دی، ایک بے مثال قربانی دی، ایسی قربانی دی جس کی مثالی تاریخی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی قربانی کو آج ایک رسم بنا دیا گیا ہے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، امام حسین یاد آتے ہیں، محرم کا مہینہ چلا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ امام حسین بھی کوئی ہے، کسی کو خیال بھی نہیں۔ امام حسین ایسے نہیں ہیں کہ جنہیں سال میں ایک دفعہ یاد کیا جائے۔ امام حسین وہ عظیم الشان ہستی ہیں، وہ عظیم الشان ہستی ہیں، وہ عظیم المرتبہ انسان ہے، وہ عظیم الشان انسان ہے، وہ ہمارے نبی کے لختے جگر اور ہمارے نبی کے پھول ہیں، جسے کسی مسلمان امتی کو کسی پل کسی دن نہیں بھولنا چاہیے۔ امام حسین بھولنے نہیں چاہیے، امام حسین یاد رہنے چاہیے، سارا سال یاد رہنا چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بیٹا
اس کی ماں مر گئی ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، وہ جب کبھی بھی اس کی ماں کے انتقال کا دن آتا ہے تو وہ اپنی ماں کو اپنی ماں کے قصے سناتا ہے، اور جب وہ دن گزر جائے تو پھر ویسے کا ویسا ہنستا کھیلتا اچھلتا کودتا رہتا ہے۔ تو بتائیے اس کو لوگ مذاق کہیں گے یا اس کو لوگ کہیں گے کہ بڑا غم ہے اس بیٹے کو اپنی ماں کے مرنے کا؟ کیا کہیں گے بھائی؟ امام حسین اتنے ہلکے نہیں ہیں کہ جن کو ایک دن یاد کر کے ہم ان کی محبت کا حق ادا کر دیا کریں۔ امام حسین کی محبت کا حق تب ادا ہوگا جب جس مشن کو لے کر وہ اٹھے تھے، جس مشن کے لیے، جس مشن کی تکمیل کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے بیوی بچوں کی قربانی دی، اپنے خاندان کی قربانی دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا جس چیز کے لیے، اس مشن کو لے کر آپ بھی کھڑے ہوں، آپ بھی آگے بڑھیں، آپ بھی اس کے لیے اپنی جان لگائیں، اپنا مال لگائیں، اپنا من تن دھن لگائیں، اپنی سوچ لگائیں، اپنی صلاحیتیں خرچ کریں، تو یہ امام حسین سے محبت کا وہ صحیح طریقہ ہے جو ہمیں اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک باپ ہے، اس کے چند بچے ہیں، اس کی ایک پراپرٹی ہے، اس پراپرٹی پہ کسی ظالم نے قبضہ کر لیا ہے، اب جب اس نے قبضہ کر لیا ظالم نے، تو اس کے باپ نے ان سے بات کی، پھر ان پہ FIR داخل کی، اور پھر اس کے لیے مقدمے لڑے، اور اس کے لیے بڑی جان لگائی، بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ بیچارہ الحمدللہ یہدیکم اللہ، یہاں تک کہ وہ بیچارہ اپنے بچوں کے لیے بنائی گئی اس پراپرٹی کو چھوڑاتے اور اس کے لیے کوششیں کرتے کرتے بیچارہ دنیا سے ہی چلا گیا، مر گیا۔ باپ نے اپنا مال بھی لگایا، جان بھی لگائی، عزت بھی لگائی، اوقات بھی لگائے اس پراپرٹی کو چھڑانے میں جو ایک ظالم نے چھین لی تھی، اور یہ باپ چاہتا تھا کہ یہ میری پراپرٹی میرے بچوں کو ملتی، میرے بچوں کے گھر بنتے، میرا حق ہے، یہ میرے بچوں کو ملنی چاہیے۔ اب کیا ہوا، باپ تو اپنی ساری صلاحیتیں اس پہ خرچ کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اب بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچے جب کبھی بھی اس باپ کے دنیا سے جانے کا دن آتا ہے تو بیٹھ کے روتے ہیں، ہائے ہمارا باپ، اس نے اتنے مقدمے لڑے، ہائے ہمارے باپ نے اتنی ان کی منت کی، ہمارے باپ نے اتنی کوشش کی، ہمارے باپ نے اتنی محنت کی، ہمارے باپ نے یہ کیا اور وہ کیا۔ بس یہ ایک دن اپنے باپ کے کارناموں کے تذکرے کر کے اور بھول بال کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پراپرٹی ابھی تک ظالمی کے پاس ہے۔ تو بتائیے اس باپ کی روح ان بچوں کی اس کارکردگی سے خوش ہوگی؟ آپ سے پوچھتا ہوں، کیسے خوش ہوگی؟ باپ کہے گا کہ تم میرے لیے رو رہے ہو، تو جس کام کو کرتے کرتے میری جان گئی تم اس کی تو فکر ہی نہیں کر رہے۔
یہ بڑی غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کو ایک ایک کو سمجھا کر صحیح پر لانے کی ضرورت ہے۔ فتوے نہیں لگانے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، فتوے نہیں لگانے، سمجھانا ہے، پیار سے سمجھانا ہے، محبت سے سمجھانا ہے کہ بھائی دین کیا ہے؟ دین وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور پھر مقصود امام حسین کی روح انور کی خوشی ہے۔ ان کی خوشی تب ہوگی، ان کو خوشی تب ہوگی جب ان کی مشن کو لے کر آگے چلا جائے، ان کی مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ اور ان کا مشن کیا ہے کہ دین کی شکل وہی رہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ اگر دین کی کوئی شکل بدلنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے لیے میدان میں آ جائیں گے، اور پھر میدان میں آ کے اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔ دین کی شکل کو ہم بدلنے نہیں دیں گے۔ یہ وہ مشن ہے جس کو لے کر امام حسین اٹھے تھے۔ اس کو سمجھنا ہے، ہر ایک کو سمجھانا ہے۔ اور امام حسین کا قصہ، امام حسین کی قربانی، یہ کوئی دل بہلانے والی کوئی پرانی داستان نہیں ہے، یہ تو جگر کو پارا کر دینے والی ایک حقیقت ہے، جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ایک حقیقت ہے۔ ایک ایمان والا اگر ان واقعات کو سنتا ہے اس کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا نواسا، اللہ کے نبی کے دل کا ٹکڑا، اللہ کے نبی کو اتنا پیارا کہ اس کو اللہ کے نبی نے اپنی گود میں بٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنی پیٹھ پہ اسے چڑھایا، اور اس کو اس کے منہ میں اپنی زبان دے کے اپنی زبان کو اسے چسوایا۔ اس اللہ کے نبی کو اتنی بے دردی کے ساتھ کربلا میں شہید کر دیا گیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ ان خبیثوں نے دفن بھی نہیں کیا، امام حسین کو دفن نہیں کیا۔ جب سارے ساتھی شہید ہو گئے اور عمر بن سعد اور شمس ذوالجوشن اور ان کے ساتھی جب تمام اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے سے فارغ ہو گئے تو عمر بن سعد نے ایک دستہ 10 آدمیوں کا، 10 گھوڑ سواروں کا بھیجا اور کہا جاؤ جا کے یہ گھوڑے ان کی لاشوں پہ دوڑاؤ تاکہ ان کی لاشیں بھی سلامت نہ رہیں اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بکھر جائیں۔ اور پھر اسی حال میں ان کے مبارک جسموں کو بے گور و کفن چھوڑ کے قافلہ لے کر وہ شام کو چلے۔ وہیں قریب میں ایک قبیلہ رہتا تھا، بنو اسد ایک قبیلہ رہتا تھا۔ انہوں نے جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے آ کے ان مبارک لاشوں کو دفنایا اور پھر ان کی قبریں نہیں بنائیں، اس لیے کہ ان کو ڈر تھا کہ اگر قبریں بنا لیں گے تو یہ بدبخت قبروں سے بھی نکال کے بے حرمتی کریں گے، لہذا ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں رکھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بدو پہاڑی علاقے سے آیا اور اس کربلا کے میدان میں جہاں ان مقدس ہستیوں کی مبارک لاشوں کو دفن کیا گیا اور ان کے نام و نشان بھی ختم کر دیے گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، وہ بدو آیا اور میدان اس کو جب پتہ چلا کہ اہل بیت شہید ہوئے اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسی حصے میں ان کو دفنایا گیا ہے، تو وہ پورے کربلا کے میدان میں گھومتا تھا، مٹی اٹھاتا تھا، سونگتا تھا، مٹی اٹھاتا تھا، سونگتا تھا، مٹی اٹھاتا تھا، سونگتا تھا۔ ایک جگہ جب مٹھی بھر کر اس نے ناک پہ رکھی تو چیخ پڑا اور کہنے لگا یہی جگہ ہے جہاں امام حسین مدفون ہے۔ پھر اس نے شعر پڑھا، ارادوا لیکفوا قبرہ عن عدوہ فطیب تراب
قبر دل علی القبری، دفن کرنے والوں نے تو چاہا کہ اس کے نام و نشان ختم ہو جائیں اور قبر کا کسی کو پتہ نہ چلے تاکہ دشمن بے حرمتی نہ کریں، لیکن اس مٹی کی خوشبو مجھے بتا رہی ہے کہ یہیں جنت کا شہزادہ دفن ہے۔ ارادوا لیخفوا قبره عن عدوه فطیب تراب القبر دل علی القبر، قبر کی مٹی، اس کی خوشبو، اس کی مہک بتا رہی ہے کہ امام حسین یہی مدفون ہے، اور کہتے ہیں اللہ کی شان وہی جگہ تھی جہاں امام حسین کو دفن کیا گیا تھا۔ تو امام حسین کی جو قربانی ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے الف لیلا کی جس کو ہم سن سن کے مزے لیں، بلکہ یہ ایک سبق ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ امام حسین کا ایک پیغام ہے جو امام حسین اپنی جان دے کر، اپنے بچے ذبح کروا کر، اپنے سارے خاندان کو کٹوا کر، اپنے سارے جانثاروں کو ذبح کروا کے امت مسلمہ کے لیے چھوڑ گئے۔ ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے۔ امام حسین کے پورے واقعے کے اندر جگہ جگہ سبق ہیں جو اس امت مسلمہ کو حاصل کرنے چاہیے۔ اب حال کیا ہے کہ سبق تو ہم لے نہیں رہے، اور ہر سال آ کے محرم میں قصے سنتے ہیں، قصے سناتے ہیں، اور سننے والے سناتے ہیں، اور سننے والے سنتے ہیں، اور سنانے والے بھی اللہ کی شان دیکھیں پیسے لے کے پھر سناتے ہیں۔ سنانے والے پیسے لیتے ہیں، سنانے والے پیسے لیتے ہیں، پیسے لے کر امام حسین کا واقعہ سناتے ہیں، اور سننے والے کچھ آنسو بہاتے ہیں اور سر دھنتے ہیں، اور پھر سنانے والے گاڑی میں بیٹھ کے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے فجر پڑھی نہیں پڑھی، پتہ نہیں ظہر پڑھی نہیں پڑھی، پتہ نہیں مغرب پڑھی نہیں پڑھی، اور سننے والوں نے بھی نہیں پڑھی۔ تو ایک الف لیلا کی کہانی سی ہم نے بنا لی ہے امام حسین کی اس قربانی کو۔ میرے دوستو، امام حسین کی قربانی، امام حسین کی قربانی صرف سننے سنانے کے لیے نہیں۔ ہم نے اس مجلس میں مسلسل 3 سال تک امام حسین کی قربانی کا واقعہ پوری تفصیل سے اول سے لے کے اخیر تک سنایا ہے۔ اس لیے میں نے اب قصہ نہیں سنانا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی اس قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، وہ ہمیں کیا پیغام دے کر گئے، وہ ہمیں کیا سمجھا کر گئے، وہ ہمیں کیا پڑھا کر گئے، اس کو سمجھنا، اس کو زندگی میں لانا، یہ امام حسین سے محبت کا اصل طریقہ ہے۔ یہ امام حسین کی محبت کا اصل حق ہے جو ہر مسلمان پہ بنتا ہے۔ امام حسین کے واقعے سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے، ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دین کو بچانے کے لیے، دین کی اصل شکل کو بچانے کے لیے کبھی کسی مسلمان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اپنی عزت کی پرواہ کبھی نہیں کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کی پرواہ کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ ہم دین کی شکل نہیں تبدیل کریں گے، نہ شکل تبدیل کریں گے، نہ ہونے دیں گے۔ یہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ امام حسین اور یزید کی آپس میں کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی۔ امام حسین کا مطالبہ صرف اتنا تھا کہ دین جس شکل میں آیا تھا اسی شکل میں رہنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ یزید جیسا نا اہل امیر بن کے بیٹھ گیا، اس لیے کہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، جبکہ نا اہل ہے۔ اب میرا بیٹا بے نمازی ہو،
میرے بیٹے کی داڑھی بھی نہ ہو اور میرے بیٹے نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہو، اللہ نہ کرے، اور آ کے یہاں مصلی پہ کھڑا ہو جائے کہ جی یہ تو میرے باپ کی مسجد ہے لہٰذا میں ہی امامت کروں گا، چاہے اہل ہوں چاہے نہ ہوں، تو یہ تو زیادتی ہے نا۔ یہ جو پہلی صف میں علماء کھڑے ہوئے ہیں، حفاظ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو اس پر اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، حق حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی شادیوں میں اپنے دین کی شکل بدلتے ہیں، اپنی غمیوں میں دین کی شکل بدلتے ہیں۔ یہ امام حسین کی اس قربانی کا پیغام ہے، یہ کربلا کا درس ہے کہ دین کی شکل نہیں بدلنی، اور دین کی شکل کہیں بدل رہی ہے تو آپ کو اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ اور دوسرا درس جو ہمیں اس کربلا کے واقعے سے ملتا ہے، دوسرا درس جو ہمیں کربلا کے اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ حق پر ہیں اور ظالم آپ پہ ظلم ڈھا رہا ہے، ظالم آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ظالم آپ کو دبا رہا ہے، آپ کو کچل رہا ہے، اور آپ کی اللہ کی طرف سے مدد نہیں ہو رہی، آپ کے لیے نصرت نہیں اتر رہی، آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نصرت کے اسباب نہیں بن رہے، تو آپ نے بے صبر نہیں ہونا، آپ کے حوصلے ٹوٹنے نہیں چاہیے، آپ کی ہمت ٹوٹنی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ مدد کرے نہ کرے آپ نے حق پہ جمے رہنا ہے۔ یعنی کہ تھوڑی سی قربانی کر کے اب بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ اب بدر والے فرشتے آئیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد نہیں کرتا، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ آپ دیکھیں بدر میں مدد آ گئی تھی، احد میں کیوں نہیں آئی؟ ہمارے نبی کے مبارک دانت شہید ہو رہے ہیں، ہمارے نبی زخمی ہو گئے، ہمارے نبی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، گڑھے میں گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، فرشتے نہیں اتر رہے، جنہوں نے ہمارے نبی کو پتھر مارے، جنہوں نے ہمارے نبی کے مبارک دانت شہید کر دیے، پکڑ کے ان سب کو نچوڑ کے رکھ دیں، ایسے نہیں ہوا، اللہ نے ڈھیل دی، اس لیے کہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو امتحان ہے، جزا سزا کے لیے تو اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ کربلا کے موقع پہ چار جگہ امام حسین کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا، چار جگہ۔ ایک اس موقع پہ جب مرہ ابن منقذ نے حضرت علی اکبر کو برچھا مارا، ہمارے نبی کے نواسے امام حسین کے بیٹے، امام حسین کے دو بیٹوں کا نام علی تھا، ایک علی اکبر تھے اور ایک علی اصغر تھے، ایک بڑے علی ایک چھوٹے علی۔ تو جو چھوٹے علی تھے وہ تو بیمار تھے، حضرت امام زین العابدین ان کی عمر 23 سال تھی، 23 سال، وہ بیمار تھے، اور ایک علی اکبر تھے، وہ ان سے بڑے تھے۔ وہ جب میدان میں اترے، اور وہ بھی میدان میں یوں اترے کہ امام حسین خود اتر رہے تھے، جب امام حسین خود اترنے لگے تو علی اکبر نے کہا ابو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جیتے جی آپ قربان ہو، آپ پیچھے ہوں، میں نے اترنا ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان بچہ جب میدان میں اترا تو مرہ ابن منقذ نے زور سے جو برچھا مارا تو یہ بچہ الٹ کے زمین پہ گرا۔ امام حسین دوڑے ہوئے گئے اور کہا اللہ اسے ہلاک کرے جس نے تیرے جیسے شہزادے کو بھی نہیں بخشا، اللہ اسے تباہ کرے جس نے تیرے جیسے شہزادے کو بھی نہیں بخشا، تجھ پہ تو ترس کھا لیتا ظالم۔ ایک اس موقع پہ، اور دوسرا
جب حضرت قاسم، یہ اہل بیت کے سب سے آخری شہ سوار تھے، اہل بیت کے سب سے آخری پھول تھے جو میدان کربلا میں مسل دیے گئے، یہ امام حسین، امام حسن کی نشانی تھے۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ حضرت قاسم میدان میں اترے، لیکن بس وہ اپنے چچا پہ اصرار کر کے میدان میں اتر ہی گئے، اور امام حسین نے ان کو سب سے آخر میں اتارا، سب سے آخر میں۔ امام حسین نے ان کو سب سے آخر میں اتارا، حضرت قاسم۔ جب یہ سب سے آخر میں اترے اور میدان میں گئے تو حضرت قاسم بڑے خوبصورت تھے اپنے باپ کی طرح، حضرت امام حسن بھی بڑے خوبصورت تھے، اور حضرت امام حسن ہمارے نبی کے بہت مشابہ تھے۔ اوپر کا جو دھڑ تھا نا، اوپر کا جو سر کا حصہ ہے سینے تک کا، یہ امام حسن کا اللہ کے نبی کے مشابہ تھا، اور نیچے والا جو حصہ تھا یہ حضرت علی کے مشابہ تھا، یہ حضرت علی کے مشابہ تھا، اور امام حسین کا جو اوپر کا حصہ تھا سینے تک یہ حضرت علی کے مشابہ تھا، اور جو نیچے کا دھڑ تھا وہ اللہ کے نبی کے مشابہ تھا۔ تو اب حضرت امام حسن کے اوپر کا حصہ یعنی سر مبارک، داڑھی مبارک، آنکھیں مبارک، اور ہونٹ مبارک، اور ناک مبارک، اور ٹھوڑی مبارک، اور سینہ مبارک، یہ ساری چیزیں امام حسن کی مشابہ تھیں اللہ کے نبی کے، اور حضرت قاسم مشابہ تھے اپنے ابا کے، تو بہت خوبصورت تھے۔ جب یہ میدان میں اترے تو اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ دشمن بھی دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ اللہ اکبر، کیا شہزادہ ہے! کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند آسمان سے زمین پہ آ گیا ہو، اتنے خوبصورت تھے۔ لیکن ظالموں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی گرا دیا۔ جب وہ گرے نا، جب وہ گرے، زخم کھا کے گرے، تو گرتے ہوئے انہوں نے کہا یا اماں، ہائے میرے چچا۔ امام حسین دوڑتے ہوئے گئے اور جا کے حضرت قاسم کے سینے پہ گر گئے اور ان کو اٹھا کے اپنے خیمے کی طرف لائے اور کہا بھتیجے، تم نے اپنے چچا کو اس وقت پکارا ہے جب تیرا چچا تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آج تیرے چچا کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور اس کے مدد کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یہ دوسرا موقع۔ اور تیسرا موقع، جب امام حسین خود میدان میں اترے، امام حسین خود میدان میں اترے، اور اترنے سے پہلے جب جانے لگے تو حضرت ربابہ نے جو امام حسین کی اہلیہ ہیں، حضرت ربابہ بنت امرؤ القیس جو امام زین العابدین کی والدہ ہیں، انہوں نے وہ جو چھوٹا بچہ تھا نا امام حسین کا، جس کا نام عبداللہ بن حسین تھا، دودھ پیتے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، ان کو پیش کر دیا کہ ان سے بھی ملتے جائیں، ان کو بھی پیار کرتے جائیں۔ جب امام حسین نے اپنے اس دودھ پیتے بچے کو لیا پیار کرنے کے لیے اور ان کو سینے سے لگایا، تو ابھی پیار کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص نے ایک تیر چلایا جو اس دودھ پیتے بچے کے آ کر گلے میں لگا اور خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ بچہ بھی شہید ہو گیا۔ اس موقع پہ بھی امام حسین نے اس بچے کے خون کو چلو میں بھر کر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا اے اللہ، اے اللہ، اگر تو نے اپنی مدد کو کسی وجہ سے روک لیا ہے تو مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن تو ان سے بدلے ضرور لینا۔ یہ تیسرا موقع۔ اور چوتھا موقع، جب امام حسین میدان میں اترے اور لڑتے لڑتے پیاس سے بے چین اور بے قرار ہوئے، بے تاب ہوئے اور فرات کا رخ کیا، اور ایک جماعت نے آ کے ان کا راستہ روکا۔ امام حسین ان کو بھی لڑتے لڑتے آخر دریائے فرات پہ پہنچ ہی گئے۔ جو ہی چلو بھر کے پینے لگے تو ایک شخص نے ایک تیر مارا جو آ کے امام حسین کے گلے پہ لگا، اور وہ جو چلو میں پانی تھا وہ پانی خون سے تبدیل ہو گیا۔
اس موقع پہ بھی حضرت امام حسین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور فرمانے لگے اے اللہ اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تیری طرف سے اس امتحان اور اس آزمائش پہ راضی ہوں، لیکن اے اللہ ان کو چھوڑنا نہیں۔ اللہم اقتلہم بددن، اللہم احصہم عددن واقتلہم بددن، اے اللہ ان میں سے ایک ایک کو چن چن کے ہلاک کرنا، چھوڑنا نہیں ان میں سے کسی کو۔ تو امام حسین کے اس قصے کو سنانا رسم نہ بن جائے، ورنہ اگر ہم نے اس کو رسم بنا لیا، سنانے والوں نے سنایا اور پیسے لے کے گھر چلے گئے، اور سننے والوں نے سنا اور بھت کھا کے گھر چلے گئے، کھانا کھا کے اور بیانی کھا کے گھر چلے گئے، تو ہم نے امام حسین کے خون کی بڑی ناقدری کر لی، ان کی قربانی کی بڑی ناقدری کر لی، کہ ہم نے بس اس قصے کو صرف سننے سنانے کے لیے رکھ لیا کہ امام حسین کا قصہ سنائیں گے اور پیسے کمائیں گے، امام حسین کا قصہ سنیں گے اور بیانیاں کھائیں گے۔ نہیں میرے دوستو، امام حسین کا قصہ ایک پیغام ہے، ایک درس ہے جو ہمیں ملتا ہے۔ اس میں سے ایک درس یہ بھی ہے کہ اگر آپ مظلوم ہیں، اگر آپ کے ساتھ زیادتیوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، اگر آپ کا حق دبایا جا رہا ہے، اگر آپ کو کچلا جا رہا ہے، آپ کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے اور اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ آپ کے ظالم کو پکڑ نہیں رہا، اللہ آپ کے ظالم کا گلا دبوچ نہیں رہا، تو مایوس نہ ہو۔ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان ہے، امتحان سمجھ کے اس کو بھگتتے رہیں، مرتے ہی کھرا کوٹا الگ ہو جائے گا۔ یہ کربلا کا درس ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں کر کر کے اب تو تھک گئے، وظیفے پڑھ پڑھ کے تو دماغ خشک ہو گیا ہے، ظالم دن دنا رہا ہے اور ہم پریشان ہیں۔ میرے پیارے، آپ امام حسین سے زیادہ برگزیدہ تو نہیں ہیں۔ جب ان کے لیے اللہ کی مدد نہ اتری اور تو آپ کے لیے نہ اتری تو کیا ہو گیا بھائی؟ کون سی قیامت آ جائے گی؟ اور اللہ نے دنیا کو تو جنت بنایا ہی نہیں، یہ جنت نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں آزمائش میں کوئی کسی کو اللہ طاقت دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ ظالم بنا کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ مظلوم بنا کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ طاقت دے کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ کمزور کر کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ پیسہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے اللہ پیسہ چھین کے آزماتا ہے۔ آزمائش، بے صبری نہیں کرنی، واویلا نہیں کرنی، حوصلے پست نہیں کرنے، جھیلنا ہے۔ کیا کرنا ہے سب بتاؤ؟ کیا کرنا ہے؟ جھیلنا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ سے اگر ہم محبت کریں نا تو غموں کے جھیلنے میں جو مزہ ہے وہ انتقام میں نہیں ہے۔ غموں کے جھیلنے میں جو مزہ ہے نا وہ انتقام میں نہیں ہے۔ ہنس کے ایام کی تلخی کو بھی پی جا ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ غموں کو پینا، غموں کو سہنا، ظلم و ستم کو برداشت کرنا اور پستے چلے جانا، برداشت کرتے چلے جانا اور پامال ہوتے چلے جانا، اس میں بھی بڑا مزہ ہے۔ اگر اللہ کا استحضار ہو، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کی محبت دل میں جاگزی ہو، تو پھر ظالم، مظلوم کبھی یہ نہیں کہتا کہ کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں، اللہ سن ہی نہیں رہا، اللہ مان ہی نہیں رہا، دعائیں قبول ہی نہیں کر رہا، ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ ظالم کے ساتھ ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ ظالم کے ساتھ کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔
یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ کسی کا امتحان چند لمحوں کے لیے چلتا ہے، کسی کا امتحان چند گھنٹوں کے لیے چلتا ہے، کسی کا امتحان چند دنوں اور چند مہینوں اور چند سالوں کے لیے چلتا ہے، کسی کا امتحان موت تک چلتا ہے۔ ہمارے نبی کا امتحان ہمارے نبی کے دنیا سے جاتے تک چلا کہ نہیں چلا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ہاں نہ کرو۔ اللہ کے نبی کا امتحان دنیا سے جانے تک چلا کہ نہیں چلا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں جس دن میرے نبی کا انتقال ہوا، پیر کے دن چاشت کے وقت میں 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی کا انتقال ہوا، اما عائشہ فرماتی ہیں اس رات میرے گھر کے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ تو جس کو بتا رہی تھیں اس نے کہا ام المومنین آپ کے گھر میں تیل ہی نہیں تھا، تو فرمانے لگی بیٹا تیل ہوتا تو اس کو بھوک کی وجہ سے پی نہ لیتے، یعنی اس رات بھی اتنی بھوک تھی۔ یہ درس کربلا ہے، یہ پیغام کربلا ہے، یہ قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حوصلے پست نہیں کرنے۔ امام حسین کے دشمن، امام حسین کے قاتل، امام حسین کو شہید کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان جیسا حوصلے والا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا، ہم نے ان جیسا ہمت والا کبھی دیکھا ہی نہیں کہ جس کے بچے ذبح ہوئے پڑے ہوں، اس کا خاندان ذبح ہوا پڑا ہو، اور اس کے سارے جان نثار اس کے ذبح ہوئے پڑے ہوں، اور وہ تنہا عورتوں کے ساتھ باقی رہ گیا ہو، اور اس کے بھی شہید ہونے کے لمحے قریب آ رہے ہوں، پیچھے اس کی عورتوں کی عزت کا مسئلہ ہو، اور اس کے حوصلے اتنے بلند ہوں۔ ہم نے ایسا شخص نہیں دیکھا، ایسے بشاشت سے لڑ رہے تھے جیسے ابھی تازہ دم ہو کے ہیں۔ اس لیے جو لوگ غمگین رہتے ہیں، مایوس رہتے ہیں، ظالموں کے نرغے میں ہیں، ظالموں کے نرغے میں ہیں، اور ظالم ان پہ ظلم کرتے ہیں۔ گھروں میں بھی ظلم ہوتا ہے، دفتروں میں بھی ظلم ہوتا ہے، بازاروں میں بھی ظلم ہوتا ہے، علاقوں میں بھی ظلم ہوتا ہے، محلوں میں بھی ظلم ہوتا ہے، گھروں کے اندر بھی ظلم ہوتا ہے۔ جتنے دنیا کے مظلوم ہیں ان کو اس قصے سے سبق لینا چاہیے، اور اس قصے کو سن کر اور یاد کر کے ان کو اپنے زخموں کا مرہم بنانا چاہیے کہ جب امام حسین اتنی بڑی آزمائش سے گزر گئے اور دنیا میں ان کے لیے بظاہر اس وقت کوئی مدد نہیں آئی، تو کوئی حرج نہیں، میں بھی جھیلتا رہوں گا، میں بھی جھیلتی رہوں گی۔ لیکن دیکھیں امام حسین کے غم ہمیشہ نہیں رہے، اور ظلم کرنے والوں کا ظلم بھی ہمیشہ نہیں رہا۔ ظالم بھی مر گئے اور امام حسین بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ظالم ظلم کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر گئے، اور امام حسین مظلوم ہو کر ظلم برداشت کر کر کے اپنی آخرت کو سنوار گئے، اپنی آخرت کو سنوار گئے۔ کہتے ہیں امام حسین، ایک شخص کہتے ہیں امام حسین کا سر جب نیزے پہ اٹھایا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ امام حسین کا مبارک سر قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان قریب اللہ ان سب سے نمٹے گا، اللہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ ان قریب اللہ ان سب سے نمٹے گا، وہ بڑا سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اور ایک روایت اور امام شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے کہ جب یہ قاتل ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور امام حسین کا سر ایک طرف کو رکھا، تو کوئی شخص وہاں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، کوئی شخص وہاں سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔
تو سورہ کہف میں ایک آیت ہے نا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے؟ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ جب اس شخص نے سورہ کہف کی اس آیت کو پڑھانا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے، تو امام حسین کا مبارک سر بولا، امام حسین کا مبارک سر بولا، قتلی و حملی عجب من اصحاب الکہف، مجھے شہید کرنا، میرا شہید ہو جانا اور میرے مبارک سر کا نیزے پہ اٹھایا جانا، یہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب بات ہے نا؟ عجیب بات، جس سر کو حضور نے گود میں سلایا ہو، جس سر کو حضور نے گلے لگایا ہو، جس سر کو حضور نے چوما ہو، جن ہونٹوں پہ حضور کے ہونٹ لگے ہوں، وہ نیزے پہ چڑھے تو ہے نا عجیب بات، جسے حضور نے کندھوں پہ اٹھایا ہو اور وہ ظالموں کے نیزے پہ چڑھا ہو، آسمان سے پتھر نہ برسے ہوں اور زمین چل نہ گئی ہو اور زمین ان کو نگل نہ گئی ہو اور ان کی شکلیں بندر اور خنزیر میں بن گئی ہوں، ہے عجیب کہ نہیں؟ اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، اصحاب کہف سے زیادہ عجیب بات ہے میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پہ اٹھایا جانا، یہ اس سے زیادہ عجیب بات ہے۔ اور ایک اور بات عجیب انہوں نے لکھی ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آپس میں پی رہے تھے، پلا رہے تھے، پتہ نہیں کیا پی رہے تھے، کتابوں میں تو نبیذ لکھا ہوا ہے، نبیذ یعنی کھجور کا شربت پی رہے تھے، تو اچانک ایک قلم، غیر سے ایک قلم ظاہر ہوا اور اس قلم نے دیوار پہ لکھا اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا یہ لوگ جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے، یہ ان کو اب بھی امید ہے کہ ان کا نامہ قیامت کے دن ان کے لیے شفاعت کرے گا؟ اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے، کیا ان کو یہ حق حاصل ہے کہ قیامت کے دن یہ امید کریں کہ ان کا نامہ ان کے لیے شفاعت کرے گا؟ ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اور کہتے ہیں جب امام حسین شہید ہوئے نا تو ان دنوں 3 دن تک بیت المقدس کے جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکل رہا تھا، اور 3 دن تک، یا پتہ نہیں 1 مہینے تک یا 3 دن تک، مجھے پورا یاد نہیں پڑ رہا، کافی پہلے کا پڑا ہوا ہے، کہ وہ جو دھوپ نکلتی تھی نا، دھوپ، تو اس دھوپ پہ اتنی سرخی تھی کہ جب وہ دیواروں پہ پڑتی تھی ایسے لگتا تھا جیسے دیواروں پہ خون ہے۔ لیکن پتھر نہیں برسے دشمنوں پہ، امام حسین کے سامنے نہیں ہوا، امام حسین تو شہید ہو ہی گئے، اس کے بعد پھر ان کا انجام بہت برا ہوا، جو اس میں شریک تھے ان سب کو اللہ نے ذلت کی موت، کتے کی موت مارا، ذلیل ہو کے اللہ نے ان سب کو ہلاک کیا۔ تو امام حسین کے اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے، اگر آپ مظلوم ہیں تو بے صبری نہیں کرنا، سہتے جاؤ، برداشت کرتے جاؤ، مانگتے جاؤ، اللہ سے مانگنے میں حرج نہیں، مانگتے جاؤ، لیکن مدد نہ آئے، آپ کا ظالم طاقتور ہی رہے، آپ کے ظالم کی گردن دبوچی نہ جا رہی ہو، آپ کے ظالم کو پکڑا نہ جا رہا ہو تو مایوس نہ ہو، دنیا میں اگر نہیں پکڑا جا رہا تو کیا ہوا، قیامت تو ہے نا، قیامت تو ہے، قیامت تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے سامنے قیامت کا تذکرہ اتنا کیا ہے، اتنا کیا ہے، اتنا کیا ہے کہ کبھی مسلمان کو مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے،
آپ دیکھیں نا ہم سورہ فاتحہ کتنی دفعہ پڑھتے ہیں روزانہ، ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، فرض میں بھی پڑھتے ہیں، سنت میں بھی پڑھتے ہیں، نفل میں بھی پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، فرضوں میں سنتے ہیں، سنتوں نفلوں واجبوں میں خود پڑھتے ہیں۔ تو اس سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ وہ ذات ہے جو حساب کے دن کا مالک ہے۔ روزانہ ہر رکعت میں آپ حساب کے دن کی تلاوت کر رہے ہیں، حساب کے دن کی تلاوت کر رہے ہیں، حساب کے دن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ حساب جو اللہ لے گا نا کہ کیا کیا ہے تم نے، کیوں کیا ہے تم نے اس کے ساتھ، یہ تو قیامت میں ہوگا۔ دنیا میں حساب نہیں ہوتا، دنیا میں تو اللہ کبھی کبھی ظالم کو چکھا دیتا ہے مزہ، ورنہ اصل تو اس کے لیے سزا مرنے کے بعد ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ جن ظالموں کو دنیا میں سزا ملی تو یہ تو تھوڑی سی سزا ہے، ان کی اصل سزا تو آخرت میں ہے، اے کاش ان کو پتہ ہوتا۔ امام حسین کا قصہ صرف سننا نہیں ہے، سبق لینا ہے۔ امام حسین کیا سمجھا گئے، کیا بتا گئے، کیا ہمیں سبق دے کر گئے، کیا ہمیں درس دے کر گئے۔ امام حسین ہمیں صبر کا درس دے کر گئے، برداشت کا درس دے کر گئے۔ جب امام حسین نے وہیں کربلا میں بیٹھے بیٹھے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، غالباً 9 محرم الحرام کا واقعہ ہے، بیٹھے بیٹھے انہیں آنکھ لگ گئی، اونگ آ گئی، اچانک آنکھ کھلی تو چیخ نکل گئی۔ حضرت زینب دوڑی ہوئی آئیں، کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا بہن ابھی مجھے آنکھ لگ گئی تھی تو مجھے خواب آیا، مجھے نیند آ گئی تھی، خواب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا حسین گھبرانا نہیں، اب تم میرے پاس آ رہے ہو، میری تیری ملاقات کا وقت قریب ہے۔ جب یوں کہا تو حضرت زینب کی چیخ نکل گئی، جب چیخ نکلی تو حضرت امام حسین نے کہا بہن میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اپنے سینے کو نہ پیٹنا، اپنی چادر نہ اتارنا، اپنے بال نہ نوچنا، واویلا نہ کرنا، اپنے سینے پہ ہاتھ نہ مارنا، اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، اپنے بال نہ نوچنا، صبر کرنا، اس لیے کہ میرا نانا مجھ سے بہتر تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، میرا باپ مجھ سے بہتر تھا، علی وہ بھی چلا گیا، میرا بھائی حسن مجھ سے زیادہ افضل تھا، وہ چلا گیا، میرا چچا جعفر وہ دنیا سے مجھ سے افضل تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، تو میں نے بھی تو جانا ہے، لہذا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا۔ یہ سبق ہے۔ امام حسین کا قصہ کانوں کے مزے کے لیے نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے کہ بس محرم میں قصہ سننا ہے، نہیں، سارا سال سنانا ہے، سارا سال سننا ہے، سارا سال اس قصے سے جو ہمیں درس ملتا ہے نا اس کو ہمیں پلے باندھنا ہے، اس کو ہمیں سیکھنا ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے اور میدان جنگ میں شعلے بھڑک رہے ہیں، تلواروں اور تیروں اور نیزوں کی گویا بارش ہے، اور دھڑا دھڑ شہید ہوئے چلے جا رہے ہیں، شہید ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں تو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، لیکن امام حسین جو ہی ظہر کا ٹائم داخل ہوا کہنے لگے چھوڑو سب کام، پہلے نماز پڑھنی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مرد ہیں جن کو خریدنا اور بیچنا اللہ کے ذکر سے، نماز کے قائم کرنے سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتا. ان کو خریدنا بیچنا غافل نہیں کرتا. یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے. یہ اس دن سے ڈرتے ہیں. اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں کہ کربلا کے واقعے سے سبق سیکھیں گے سبق. کربلا کے واقعے سے سبق سیکھیں گے نا، اور ہر ایک کو سمجھائیں کہ بھائی دین وہ نہیں ہے جو دنیا کرے، دین وہ ہے جو حضور لائے علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے نبی کو سب سے پیارے چچا حضرت حمزہ تھے. حضرت حمزہ شہید ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس موقع پہ ہمارے نبی نے کیا کیا تھا وہ کرنا ہے. ہمارے نبی کو سب سے پیارے بچوں میں حضرت ابراہیم تھے، چونکہ بڑھاپے کی اولاد تھی نا. بڑھاپے کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، بچیوں میں نہیں، بچوں میں. سب سے پیارے حضرت ابراہیم تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ حضور کی گود میں تھے، گود میں انتقال ہوا. آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے صرف آنسو بہ رہے تھے، صرف آنسو اور کچھ نہیں، صرف آنسو. جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے؟ تو فرمایا ہاں، یہ وہ رونا نہیں ہے جس سے میں منع کرتا ہوں، یہ رونا رحمت ہے، یہ رونا رحمت ہے. صرف آنکھ سے آنسو بہیں، واویلا نہ ہو، چیخو پکار نہ ہو، تو پھر یہ منع نہیں ہے. آنکھ سے آنسو بہنا یہ منع نہیں ہے. اس کی یہ تو پھر آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو میری آنکھ سے آنسوں کی شکل میں نکل رہی ہے. پھر آپ نے حضرت ابراہیم سے کہا ابراہیم ان العین تدمع والقلب يحزن وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزون ولا نقول الا ما يرضى ربنا. ابراہیم میری آنکھ سے آنسو بہ رہے، میرا دل تیری جدائی میں بڑا غمگین ہے کہ تو میرا آخری اور بڑھاپے کا بیٹا تھا، آج تو بھی مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. لیکن ابراہیم میں آج زبان سے وہی کہوں گا جس میں اللہ کی رضا ہو، بے صبری نہیں کروں گا. اس لیے کربلا کے واقعے سے مجھے اور آپ کو سبق سیکھنا ہے اور اس کو ایک رسم نہیں بنانا. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور ہر مسلمان کو یہ بات سمجھائیں گے انشاءاللہ. ہر مسلمان سے محبت کے ساتھ سمجھائیں، نفرت نہ کریں کسی سے. اسلام نفرت کا سبق نہیں دیتا، اسلام رحم کا سبق دیتا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پہ رحمان بھی رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. اگر کوئی غلط چل رہا ہے آپ اس پہ رحم کھائیں، اس کو پیار سے سمجھائیں بھائی ایسے نہیں، یوں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، یوں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی کا یہ طریقہ ہے. تو ہر ایک کو پیار محبت سے سمجھائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.